جب احساس ختم ہو جائے، رشتوں کو بندہ کچلنا شروع کر دے، جب بندہ اپنے مفادات کے لیے اندھا ہو جائے، اس وقت جا کے نفسیاتی مسائل پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ جب احساس ہو پھر کیا ہی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نکلا گھر سے، بھوک نے ستایا ہوا، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی۔ میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا ابو بکر صدیق سے، انہوں نے آیت کا ترجمہ مطلب سمجھایا اور آگے چل دیے۔ کہتے ہیں عمر فاروق آئے، میں نے آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے بھی مطلب بتایا، آگے چل دیے۔ کہتے تھوڑی دیر گزری، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، میں نے آیت کا مطلب پوچھا، آیت کا مطلب تو بتایا، ساتھ ہی پوچھا ابو ہریرہ لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا تو پتہ چلا کہ گھر میں سوائے ایک دودھ کا برتن ہے جس میں دودھ ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ منگوایا، ابو ہریرہ لے کے آئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آرڈر کیا ملا ہے، جاؤ ابو ہریرہ گھر سے پتہ کرو کچھ کھانے کی چیز ہے، تو دودھ مل گئے۔ اب آیا بھی کس کے لیے؟ بظاہر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کہتے دودھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے رکھ دیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ جو اصحاب صفہ ہیں ان کو بلا کے لے آؤ، غریب طالب علم، جو طالب علم ہے نا ان کو بلا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں انکار کی جرت بھی نہیں، لیکن سوچ میں پڑ گیا، ایک برتن دودھ کا آیا ہے، وہ اصحاب صفہ کو بلا لیا ہے، بھوک کی شکایت میں نے کی ہے، لیکن مجال ہے کہ صحابی نے آگے کوئی بات چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، اطاعت بھی یہی ہے۔ جب حکم آ گیا الراس والعین، سر آنکھوں پر، کہتے میں بلا لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھی اور فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ کہتے میں نے اصحاب صفہ کو پلانا، سب نے سیر ہو کے پیا۔ یہ دودھ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا، گنا ایک پیالے کا دودھ۔ کہتے پھر مجھے حکم ملا ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ کہتے میں نے بھی پیا، خوب ڈھک لگا کے سیر ہو کے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا سب سے آخر پر۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے سنانے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، لیکن احساس دیکھیے، ایک پیالہ بھی آیا ہے، اپنے گھر والوں کی اپنی پہلے فکر نہیں کی ہے، غریب اصحاب کی پہلے فکر کی ہے۔ یہ احساس، 3 اقیہ چاندی آئی، ایک کو دے دیا، دوسرے کو دے دیا، تیسرے کو دے دیا، چوتھے کے لیے آواز لگائی ہے، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، لا کے وہ چاندی گھر میں رکھ دی ہے۔ رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اٹھایا، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں، بار بار بے چینی کی کیفیت، کبھی تھوڑی دیر آرام کرتے پھر اٹھ جاتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج کوئی سخت حکم آ گیا ایسا جس نے آپ کو؟ فرمایا نہیں، کوئی اور ایسی کیا پریشانی، کیا وجہ ہے، آپ بار بار اٹھتے ہیں مصلی پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک اوقیہ، ایک شٹانک صدقے کی چاندی تھی نا، وہ لا کے دکھا دی۔ فرمایا یہ ہے میری بے چینی کی وجہ، کہ میرے گھر میں ہو اور مجھے اللہ اپنے پاس بلا لے۔ یہ ہے احساس غرباء کا، فقراء کا اور معاشرے کے مفلوق الحال لوگوں کا۔ اللہ کی قسم، میں اور آپ جب احساسیات میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے
کسی غریب کا، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی عزیز کا، کسی رشتہ دار کا، کسی دوست کا، کسی یار کا احساس شروع کر دیں گے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے خیر کس طرح نازل ہوتی ہے، برکتیں کس طرح آتی ہیں، زمینیں اور آسمان برکتوں کے منہ کھول دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے، لوگ اگر ماہر احساسیات ہو جائیں، ماہر نفسیات تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم احساسیات میں سب سے بڑھ کر احساس کرنے والے تھے۔ وہ جو موجود تھے ان کا تو کیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت کی دیواروں تک آنے والے انسانوں کا احساس کیا ہے۔ وہ کیا تڑپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، آپ کے تو آگے پیچھے کوئی گناہ والی بات ہی کوئی نہیں، اللہ نے سب کچھ معاف کیا ہوا، بخشے بشائے ہوئے، آپ تو اللہ کی جنتوں کے مہمان، آپ تو ساقی کوثر، آپ تو سید الکونین سید البشر، آپ تو رحمت للعالمین، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی دیر مصلوں پہ کھڑے ہوتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی کہ یتورم قدما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، کہتی کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ بطن مبارک پر ہاتھ رکھتی تو رو پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اتنا ہی قبول فرما لیجئے جو آپ کی صحت کو برقرار رکھ سکے، صحیح طریقے سے آپ تندرست توانا رہے۔ میں عائشہ، مجھ سے میرے پہلے بھائی بھی آئے، انبیاء آئے، چلے گئے، اللہ نے ان کے اعمال کی قدر کرنی۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کے شکر گزار بندے رات کی عبادتوں میں بھی میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کا کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلوق الحال لوگوں کے متعلق بھی بتا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا دھیان رکھنا، اور یہ جو تمہارے خادم اور ملازم لونڈی اور غلام ہیں ان کا بھی احساس اور خیال کرنا۔ پسے ہوئے طبقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ احساس کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا، آپ کا، امیر غریب فقیر ہر کسی کا احساس کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نفسیاتی مسائل پیدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ سوچ کے ساتھ تعلق ہے، سوچ کے ساتھ تعلق ہے، عادات اور اطوار کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب عادات اور اطوار میں بگاڑ آ جائے، جب سوچ خراب ہونا شروع ہو جائے، جب سوچ منفی پہلو پہ چلنا شروع ہو جائے، جب فوائد کے بجائے نقصان کی راہ پہ اپنا نہیں سوچنا، کسی کا نہیں سوچنا، بس بگاڑ آ گیا طبیعت میں، سوچ میں بگاڑ آ گیا، پھر چل ہی رہا ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، غصے پہ غصہ کیے ہی جا رہا ہے، کبھی معاشی مسائل کا رونا روتا ہے، کبھی حالات کا رونا روتا ہے، کبھی بے بسی کا رونا روتا ہے، کبھی آزمائش آ گئی ہے تو اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، عادات اور اطوار میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی جب، تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یاد رکھے، بندہ جب فطرت اسلامی سے، دینی تخیلات اور فطرت اسلامی سے دور ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس 5-6 فٹ کے جسم کو کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
خالق کون، اس کا مالک رازق کون ہے؟ اللہ۔ اس نے احکامات بھی بھیج دیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، قوی امید ہے کہ بہت سارے مسائل سے بچ جائے گا۔ ایک وجہ فطرت اسلامی سے دور ہو جانا بھی ہے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی جو رہنمائی ہے، جب بندہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو اسے مسائل کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ یہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا، مایوس لوگ، اسی لیے مایوسی کو کفر تک کہا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ سامنے بھلے سمندر و دریا آ جائیں، اگر آپ نے گزرنا ہے اللہ آپ کے لیے راستہ ضرور بنائے گا۔ حالات کتنے ہی کٹھن اور دشوار گزار کیوں نہ ہو جائیں، جب میں بندہ رب تعالیٰ کا ہوں، میں نے اس کو اپنا خالق مالک رازق مانا ہے، تو میرے لیے سبیل اور راستہ بھی یہاں سے وہی نکالے گا۔ ہر پھنساوڑے سے پھر نکلنے کا راستہ بھی وہ بناتا ہے، ہر تنگی بھی پھر وہ دور کرتا ہے، ہر پریشانی بھی پھر وہ ختم کرتا ہے، ہر بیماری بھی پھر وہ دور کرتا ہے، ہر ظالم کے ظلم سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ کی رہنمائی سے کبھی منہ نہ موڑے اور کبھی مایوس نہ ہو، اور گھبراہٹ میں کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ لیں۔ ہم تو اتنے گھبرا جاتے، ایک بار دعا کی، دو بار کی تھی، وہ چوتھی بار کرتے ہی نہیں۔ میں بڑی دعائیں کی تھی، قبول ہی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ نہ بھائیو نہ، مانگنا مجھے اور آپ کو حکم ہے، اور مانگنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹی کریں۔ دعاؤں کو قبول کرنا میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، میرا اور آپ کا اختیار صرف دعا کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، ہاتھ اٹھا دینا، آنسو گرا دینا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا دینا ہے، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کر دینے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ہوا تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ۔ ہم تو یہاں پتر کسی اور سے مانگ رہے ہوتے ہیں، شفا کسی اور سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کاروبار سیدھے کرنے کے لیے دے کے کسی اور کے نام کی چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نہ بھائیو نہ، جلد بازی میں، گھبراہٹ میں آ کر رب کا در چھوڑ کے کسی اور پہ نہ چلے جانا، یہ بھی نفسیاتی مسائل کا باعث۔ غصے میں اتنا بڑھ جانا کہ کنٹرول سے ہی باہر ہو جانا، پھر ایک دفعہ کرے گا، دو دفعہ کرے گا، 10 دفعہ کرے گا، حتیٰ کہ ڈپریشن کا مریض بن جائے گا۔ پھر جائے گا ماہر نفسیات کے پاس، وہ کہے گا آپ کا یہ مسئلہ بھی، آپ کا یہ مسئلہ بھی، آپ کو یہ بھی ہو گیا، آپ کو وہ بھی ہو گیا۔ بندہ ہے کہتا ہے کوئی نصیحت کیجیے، فرمایا غصہ نہ کریں، پھر فرمایا غصہ نہ کر، پھر کئی بار آپ نے اس کو یہی بات ارشاد فرمائی، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اللہ اکبر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو پی جانے والے مومنوں کی صفت ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ علی بن حسین بن علی، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بیٹھے ہیں، لونڈی آئی ملازمہ کچھ کھانا لے کر، تو کھانا اس کے ہاتھ سے ایسے ہوتا ہے نا، بات کچھ سلپ ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، کوئی اتفاقیہ طور پہ کھانا اس کے ہاتھ سے تھوڑا گرا، ان کے کپڑوں پر بھی گر گیا، غصہ بھی آ گیا۔ ایک تو کھانا گرا دیا، کپڑے گندے کر دیں، بندہ بھوک لگی ہے، اب وہ بھی ایک معاملہ ہے۔
جب اس نے چہرے پر تغیر اور تبدل دیکھا نا، اللہ والی تھی نا، کہتی والقاظمین الغیظ، غصے کو، مومن تو وہ تھے جو غصے کو پی جاتے، چہرے کا رنگ جو غصے کی وجہ سے لال ہو اب ختم ہو گیا، اب غصہ اللہ کی کتاب سننے کے بعد ختم۔ اس نے دیکھا اچھا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ بعد میں کبھی یاد کرا دیا جائے تو ہے ہی ایسی ہے، اس دن بھی کھانا لے کے آئی تھی، کھانا بھی گرا دیا، کھانے کا بھی نقصان کیا، میرے کپڑے بھی خراب کیے، قالین بھی گندا کیا، یہ بھی کیا، کہیں بعد میں ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس نے دیکھا اچھا، کہتی واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد بھی کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں، آج ہم اپنی حالت، بیماری تھوڑی سی لمبی ہو جائے اپنے آپ پہ غصہ کرنا شروع، ڈاکٹر پہ غصہ کرنا، بچوں پہ غصہ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ جس نے رپورٹ دی ہے، رپورٹرز مختلف رپورٹس آتی ہیں، انہوں نے ہو سکتا ہے رپورٹ ہی غلط دی ہو، ان کو دو چار ہو سکتا ہے کہ بد کلامی کے الفاظ بھی بول دے، بد زبانی بھی کر جائے۔ یہ غصہ ہی ہے جس کے بعد بندہ اپنوں سے بھی خفا ہو جاتا ہے، بیگانوں سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ نقصان کس کا؟ سب سے زیادہ اپنا کر لیتا ہے۔ بد کلامی کی، بد زبانی کی، گالم گلوچ کیا، نقصان کس کا کیا؟ ڈپریشن کا مرض بنا، نقصان کس کا کیا ہے؟ کوئی چیز توڑ دی ہے، گھر کا برتن توڑ دیا یا کوئی اور چیز خراب کر دی ہے، غصے میں آ کے نقصان کس کا کیا ہے؟ اپنا کیا۔ اور بعض اوقات یہ نقصان دوسروں کا بھی کرتا ہے۔ آپ غصے میں آ کے ہو سکتا ہے اپنے بچے کو تھپڑ لگا دیں، لیکن بعد میں آپ اپنے ہی ہاتھوں کو کوستے رہیں، سخت بھی لگ سکتی ہے۔ اگر اس موقع پہ آپ برداشت کر لیتے، تھوڑا سا صبر کر، کتنے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، جناب وہ غلطی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن غصے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا جی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق 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 بول دیا ہے، اب میرے لیے کیا ہے؟ وہ اسی لیے تو غصہ حرام ہے، اسی لیے تو نصیحت کی گئی کہ غصہ نہ کرو۔ ہنستا بستا گھر کس نے اجاڑ دیا؟ صرف تیرے غصے نے۔ مسکراتے ہوئے پھولوں جیسے چہرے پر تیرے بچے کے نشان گال پہ پڑ گیا، نہ چہرے پہ مارنے ہی منع ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم کس نے کروا دیا؟ تیرے غصے نے۔ بڑوں سے بدتمیزی کس نے کروا دی؟ تیرے غصے نے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے تو محروم ہو گیا، تیرا آڑے کی آئی چیز تیرا غصہ۔ یہ غصہ نفسیاتی مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود کو تنہا نہ سمجھا کریں، خود کو تنہا سمجھنے والا بھی، خود کو تنہا سمجھنے والا بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرا کوئی ہے ہی نہیں، کون سی بہن، وہ کون سے بھائی کی بات کرو؟ بھئی آپ کے 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، کس بھائی کی بات کرتے ہو؟ میں بیمار ہو گیا، مجھے کو پوچھنے نہیں آیا۔ کس بہن کی بات کرتے ہو؟ مجبور تھا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میرے پاس ہی نہیں آئی، میرا حال تک نہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ احساس کرے، جو پہلے میں بات کر کے آیا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کسی کو احساس نہ ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حالات میں اتنا مصروف اور مشغول ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو آپ کے متعلق۔ حسن ظن پہ بنیاد رکھیں اور کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے بہن کی اپنی، میں اپنے رب تعالیٰ سے مانگتا ہوں نا۔ ہو سکتا ہے بھائی چاہتے ہوئے میری مدد نہیں کر سکا، لیکن میرا رب تو میری مدد کر سکتا ہے نا۔ یار دوست کو کہا تھا ہیلپ کر دے، وہ نہیں کر سکا، اس میں گنجائش ہی نہ بنی ہو، میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اور دوست یار کو تو کہوں گا واپس دینا پڑے گا یا احسان لینا پڑے گا، لیکن وہ تو دے کر بھی بھول جاتا ہے نا، عطا کر کے بھی مانگتا، کہتا ہے لے تیرے ہی ہے،
تجھے دیا یہ تیرے ہی ہے، واپس بھی نہیں مانگتا۔ وہ کہتا ہے سب کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے، بس یہ چاہتا ہوں، تو میرے سامنے جھکا کر، میرا بندہ بن جا بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کی معیت اور ساتھ ہونے پر پورا یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے پہ کفار نے انعام رکھ دیا ہے۔ انعام کے لالچ میں بڑے بڑے لوگ پیچھے چل بھی پڑے ہیں۔ ایک بندہ پیچھے آ بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے تلوار سیدھی کی نا اور اٹھایا، اور کیا کہتا محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ ہے معیت، یہ ہے توکل، یہ ہے یقین، یہ ہے بھروسہ، یہ ہے امید۔ حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، اب تو دوسرے لفظوں میں موت سامنے کھڑی ہے نا۔ ایک بندے تلوار سونپ لی ہے اور پوچھ رہا ہے کون بچائے گا؟ فرمایا میرا اللہ۔ اتنی دہشت تھی اس جملے میں، اس کے ہاتھ سے تلوار گری ہے۔ پھر پکڑی، فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ اب کافر کیا کہتا؟ وہ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، معافیاں مانگ۔ پھر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کے لیے نکلے ہوئے، غار ثور میں قیام کیا ہوا ہے۔ پیچھے پیچھے مشرکین مکہ بھی تعاقب کرتے ہوا ہے، ادھر مکڑی جالا بھی بن رہی، سارے کام ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر تھوڑا سا کوئی نیچے ہو کے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے۔ اب خوف خطرہ ذرا لاحق ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، میرے دوست گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صدیق گھبرانے کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس وقت میرا اور آپ کا یہ توکل، یقین اور بھروسہ ہو جائے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اور کبھی مایوسی آ جائے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ مایوسی کا شکار ہو جائیں یا اس طرح اندر سے ان سے مشورہ بھی نہ لیا کرے، وہ آپ کی رہتی بچی کھچی طاقت بھی ختم کر دیں گے۔ مشورہ بھی کبھی لیا کرے تو ایسے بہادر انسان کے جس کا اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ ہو، وہ آپ کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا، اور مایوس اندر سے ٹوٹا ہوا باہر بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کو مضبوط کیجئے، مایوسیوں کو ختم کیجئے، اور اللہ کی معیت اور ساتھ ہونے پر پورا پورا یقین، توکل اور بھروسہ کیجئے۔ بیماریوں میں منفی رویے جو ہے نا، پریشانیوں میں منفی رویے جو ہیں، یہ بھی نفسیاتی مسائل کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوا لی ہے، ایک دفعہ لے کے آؤں، ایک ڈاکٹر سے لیے، دوسرے سے لیے، تیسرے، لگتا ہے مجھے ٹھیک ہونے ہی نہیں، مجھے صحت ملنی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اب میں تو گیا، میں تو بس دن ہی گن رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آرام کیوں نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر نہیں ٹھیک، دوا نہیں ٹھیک، ٹیسٹ نہیں ٹھیک، کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھائیو، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، یہ ہے یقین۔ اس کا کلینک دار الدوا ہو سکتا ہے، دار الشفا نہیں ہے۔ وہ دوا دیتا ہے، شفا میرا اللہ دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسی حالت میں بھی منفی رویوں کو سامنے لا کے اپنے آپ کو مزید کمزور نہ کریں۔ یہی وجہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کے لیے پاکیزگی کا باعث بن جائے گی۔ کس چیز سے پاکیزگی کا؟ مومن بندے کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی کچھ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔
بخار بندے کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جس طرح کسی زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے اور نکالا، جس طرح آگ اس کا میل کچیل زنگ ختم کر دیتی، کھا جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور اللہ کے در سے نا امید نہیں ہوتا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ مرگی کی بیمار عورت آئی ہے، کہتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ فرمایا بی بی دعا کروں گا تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی، لیکن اگر بیماری کو برداشت کر لو اللہ نے اجر بڑا رکھا ہے۔ جب اجر کا نام اس نے سنا کہتی کوئی بات نہیں میں بیماری برداشت کر لوں گی، البتہ دعا کیجئے جب میں بیمار ہوتی ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لوٹ پوٹ ہو جاتی ہوں، میرا نقاب حجاب جلباب اتر جاتا، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ میرے پردے کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پردے کی حفاظت کی دعا فرمائی۔ یہاں بات جو قابل غور ہے، اس بی بی نے بیماری برداشت کیوں کی؟ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی ایسے بیماری بھی آ جائے نا تو پریشان اور مایوس مت ہوا کریں، منفی رویوں کو نہ پنپنے اور پھلنے پھولنے دیا کریں۔ اللہ کی ذات سے یقین، توکل اور بھروسہ نہیں توڑنا، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ عقیدے کو درست رکھا کریں، ایمان کو مضبوط رکھا کریں، اور تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ سارے ہی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات جو لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں نا، نا امیدی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا بھئی آپ نے سگریٹ، کہتا جی میں بڑا پریشان تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، میں پردیس میں تھا، اکیلا تھا، پھر مجھے کچھ نہیں سوجا، میں نے سگریٹ شروع کر دی، میرا بڑا نقصان ہو گیا، مجھے ہر طرف سے لوگ مانگنے آتے تھے، سگریٹ کے کش لگاتا ہوں مجھے بس ہو۔ اصل میں یہ بندہ احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور کبھی سوچتا ہے کہ سگریٹ کا کش لگاؤں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، شراب کا گھونٹ پیوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، بدکاری کروں گا تو مجھے سکون مل جائے گا، گناہگار ہوں گا۔ نہ بھائیو نہ، یہ تو جسمانی اور روحانی بیماریوں کا اور زیادہ سبب بن جائیں گی چیزیں۔ وجہ کیا بنی؟ آپ کے نفسیاتی مسائل۔ ہر جگہ پہ ایسے نہیں اگرچہ ہوتا، لیکن میں کچھ لوگوں کی بات کروں۔ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ بات کریں گے، منشیات کے متعلق اور اس کی روک تھام کے متعلق انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ بات کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ آج حال ہماری شادیوں کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں گی اگر پینے پلانے کا کام نہ ہوا، اور سگریٹ کو تو لوگ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مہلک ہے یا نہیں ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہر سگریٹ کے پیکٹ کے باہر لکھا ہوا نہیں ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور بڑی بڑی عجیب و غریب کینسر زدہ شکلیں بنائی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب یاد رکھیے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ سگریٹ ہو، گانجے ہو، حشیش ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، کوکین ہو، شراب ہو، شیشہ ہو، جتنے بھی منشیات ہیں یہ سب حرام ہے۔ اور جس وقت حرام میں بندہ الجھتا چلا جائے وہ بھی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں جسمانی بھی اور روحانی بھی اور نفسیاتی بھی امراض سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ